آج ہم اردو ادب کے ایک بہت ہی اہم اور کہہ سکتے ہیں متنازع ناول پر بات کر رہے ہیں۔ ممتاز مفتی کا علی پور کا ایلی۔ جی، اور ہمارے پاس اس پر ایک تجزیاتی مضمون کے کچھ حصے ہیں۔ علی پور کا ایلی ایک نفسیاتی سوانح۔ تو آج ہم اسی کی روشنی میں اس ناول کی جو خود نوشت پر مبنی فکشن ہے، اس کی پرتیں کھولنے کی کوشش کریں گے، سمجھیں گے کہ یہ آج بھی اتنا اہم کیوں مانا جاتا ہے۔ تو پھر چلیں شروع کرتے ہیں اس کا جائزہ۔ بالکل، یہ ناول دیکھیں 1961 میں آیا اور آتے ہی کافی مشہور ہو گیا۔ 800 سے زیادہ صفحات ہیں اور یہ واقعی اردو کے جدید ادب میں ایک آپ کہہ سکتی ہیں سنگ میل ہے۔ اور مصنف ممتاز مفتی صاحب خود بھی ایک بڑی دلچسپ شخصیت تھیں۔ 1905 میں پیدا ہوئے، 1995 میں وفات پائیں۔ شروع میں تو اپنی بے باک حقیقت پسندی، کرداروں کی نفسیاتی گہرائی اس سب کے لیے جانی گئیں، لیکن پھر زندگی کے آخری حصے میں تصوف کی طرف ایک گہرا رجحان ہو گیا ان کا۔ وہ لبیک اور خاص طور پر الخ نگری میں بہت نظر آتا ہے۔ تو کیا علی پور کا ایلی میں اس تبدیلی کے کچھ اشارے ملتے ہیں؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، علی پور پہ ایلی جو ہے نا، وہ بنیادی طور پر ان کی ابتدائی زندگی، ان کے اندرونی تضادات اور تلاش پر مبنی ہے۔ تو براہ راست تصوف تو نہیں، لیکن وہ جو ذات کی کھوج ہے، معاشرے سے ٹکراؤ ہے اور مروجہ اصولوں پر سوال اٹھانے کا انداز ہے، وہ شاید بات کی روحانی تلاش کی بنیاد بنا ہو۔ یہ ناول روایتی معنوں میں کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک طرح کی خود نوشت فکشن ہے۔ اچھا، خود نوشت فکشن۔ جی، مطلب مفتی صاحب نے ایلی نامی کردار تخلیق کیا جو خود ان کا ہی عکس ہے، اور اس کی نظر سے بچپن سے جوانی تک کے تجربات، خاص طور پر نفسیاتی اور جذباتی کشمکش کو بیان کیا ہے۔ اچھا، تو یہ ایلی کا سفر ہے، پنجاب کے قصبے علی پور سے شروع ہوتا ہے۔ اس سفر میں کون سے بڑے موضوعات ہیں جن سے قاری کا واسطہ پڑتا ہے؟ مطلب کن چیزوں پر زیادہ فوکس ہے؟ کئی اہم اور آپ کہہ لیں حساس موضوعات ہیں۔ ایک تو پتر شاہی معاشرے کا دباؤ اور اس میں ایک نوجوان کی گھٹن، پھر والدین سے وہ پیچیدہ سا رشتہ، خاص طور پر والدہ کا کردار اور اس کا ایلی کی شخصیت پر گہرا اثر، مطلب تقریباً نفسیاتی انحصار کی حد تک۔ اور وہ چیز جس نے سب سے زیادہ ہلچل مچائی وہ تھی جنسی تجسس اور خواہشات کا انتہائی بے باک اور یوں کہیں کھل کر بیان۔ اور یہی بے باکی یقیناً اس وقت کے ادبی ماحول میں تو بہت ہی غیر معمولی رہی ہوگی۔ اوہ بالکل، بہت زیادہ۔ جس دور میں یہ لکھا گیا وہاں جنسیت پر بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی، اس کا ذکر بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ مفتی صاحب نے اسے شرمندگی یا گناہ کے طور پر نہیں، بلکہ ایک فطری انسانی جذبے، ایک تجربے کے طور پر پیش کیا۔ یہ صرف جرأت مندہ نہیں تھا، یہ قاری کو معاشرتی منافقت پر، اپنی ہی ذات کے اندر جو تضادات ہیں ان پر سوچنے پر مجبور کرتا تھا۔ صحیح۔ یہ معاشرے کی ظاہری اخلاقیات اور اندرونی حقیقت کے فرق کو نمایاں کرتا تھا۔ آپ نے والدہ کے اثر کا ذکر کیا، مضمون میں سے ماں کا کمپلیکس بھی کہا گیا ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے کہانی میں؟ جی، یہ ناول کے مرکزی نفسیاتی نکات میں سے ایک ہے۔ ایلی کا اپنی ماں کے ساتھ جو شدید جذباتی اور آپ کہیں نفسیاتی تعلق ہے، وہ اس کی شخصیت، اس کے فیصلوں اور عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات پر حاوی نظر آتا ہے۔ جیسا کہ مضمون میں ایک جگہ کہا گیا ہے، ایلی کی ماں اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی تھی اور سب سے بڑا فریب بھی۔ یہ تعلق اس کی شناخت کی تلاش اور آزادی کی خواہش میں ایک اہم رکاوٹ بھی بنتا ہے اور کہیں نہ کہیں محرک بھی۔ اور یہ سب بیان کرنے کا انداز کیسا ہے؟ مطلب لکھنے کا اسلوب کیا ہے؟ کیا وہ بھی روایتی ہے؟ نہیں، اسلوب بھی اتنا ہی بے باک اور براہ راست ہے جتنا کہ موضوعات ہیں۔ کہانی پہلے شخص صیغے میں یعنی ایلی کی زبانی بیان ہوئی ہے۔ لہجہ کہیں باغیانہ ہے، کہیں خود ترسی کا شکار لگتا ہے، لیکن ہمیشہ انتہائی ایماندار اور خودشناس۔ زبان سادہ ہے، بہت پیچیدہ نہیں، لیکن گہری نفسیاتی بصیرت سے بھری ہوئی ہے۔ یہ خود نوشت، فکشن اور نفسیاتی تجزیے کا ایک منفرد امتزاج ہے جو قاری کو پکڑ لیتا ہے۔ تو جب یہ شائع ہوا، رد عمل کیسا تھا؟ ظاہر ہے تعریفیں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن تنقید بھی تو ہوئی ہوگی، خاص کر ان موضوعات پر۔ شدید رد عمل آیا تھا۔ روایتی حلقوں میں تو جیسے بھونچال آ گیا۔
جنسیت کا اتنا کھلا اظہار، مذہبی اور سماجی منافقت پر براہ راست تنقید، یہ سب باتیں بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل قبول تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ادبی اور نفسیاتی اہمیت کو تسلیم کیا گیا۔ آج اسے اردو کے اہم ترین نفسیاتی ناولوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس نے بعد میں آنے والے لکھنے والوں کو یقینی طور پر زیادہ ایمانداری اور آپ کہہ لیں بے باکی سے لکھنے کا حوصلہ دیا۔ اس کی گہرائی کا اندازہ ایک اور اقتباس سے ہوتا ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ انسان اپنی ذات کی تلاش میں جتنا بھٹکتا ہے اتنا ہی اس سے دور ہوتا جاتا ہے۔ یہ خود شناسی کی پیچیدگی کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے نا؟ بالکل، بہت گہری بات ہے، اور یہ تلاش مفتی صاحب کی زندگی میں جاری رہی۔ جیسا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، انہوں نے بعد میں الکھ نگری لکھی، جو ایک طرح سے علی پور کا ایلی کا تسلسل ہی ہے۔ وہ ایلی یعنی مفتی کی زندگی کے اگلے مرحلے پر روشنی ڈالتی ہے، روحانی تجربات، تصوف کی طرف سفر، اور وہ جو بغاوت تھی اس سے قبولیت اور سپردگی کی طرف تبدیلی کا بیان۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں، علی پور کا ایلی جدید اردو نثر کا ایک سنگ میل ہے، ایک گہرا نفسیاتی مطالعہ اور اپنے وقت کے لیے ایک انتہائی جرأت مندانہ تحریر جو معاشرتی اور ذاتی منافقت کو بے نقاب کرتی ہے۔ یہ آج بھی کیوں اہم ہے؟ شاید اس لیے کہ یہ ہمیں انسانی نفسیات کی پیچیدگیوں، معاشرتی دباؤ اور ذات کی تلاش کے ان ابدی سوالات سے جوڑتا ہے جن سے ہم آج بھی گزرتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ کیا آج بھی ادب میں اتنی ہی بے باکی سے، اتنی ہی ایمانداری سے معاشرتی ممنوعات یا نفسیاتی حقیقتوں کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر کیا جائے تو اس کا ہمارے اجتماعی مکالمے پر، ہماری سوچ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ مفتی کے کام کا جو دیر پا اثر ہے وہ شاید اسی سوال میں پوشیدہ ہے۔